اللہم فقہنا فی الدین آمین. لن تنالو پارے کا نام شروع ہوتا ہے جو آیت میں سٹارٹنگ میں جو ہے اسی سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر نیکی کی بات ہوگی کہ کس طرح نیکی کمانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. یہاں پارہ شروع ہوتا ہے 92 آیت سورۃ آل عمران اور پھر فنش ہوتا ہے پورا سورہ آل عمران اینڈ دین سورہ نساء 22 آیت تک. تو اب یہاں پر جب نیکی کی بات ہوتی فرمایا جاتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو. تو یہاں پر نیکی کا ایک معیار بتایا جا رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے. جیسا دنیا میں ہم ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر نیکی کا بتایا جا رہا ہے کیونکہ کس طرح خرچ کرنا. اٹس ناٹ اونلی جسٹ ٹینجیبل خرچ کرنا، یہاں پر خرچ کرنے میں ڈفرینٹ فارمیشن ہو سکتے. ہم ڈیٹیل میں تھوڑا سا جائیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بیکاز اٹس اے دور قرآن. جسٹ وی گونا ڈو ایچ اینڈ ایوری آیا. And if sometimes if we skip not here like I'm talking about جز نمبر 10 کے بعد کافی زیادہ صورتیں ہوتے ہیں اور کافی زیادہ لمبی آیتیں ہوتے ہیں، جب اگر skip کریں تو we will explain that. So یہاں بات ہو رہی تھی کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جو محبت کرتے جو پسندیدہ چیزوں کی خرچ ہونے کی بات ہو رہی. وما تنفقوا من شیء، لیکن کوئی بھی تم چیز خرچ کر سکتے. شیئن اینی تھنگ یو نو فإن اللہ بہ علیم. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز خرچ کرو اور جب بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہاں پر ایک سٹینڈرڈ جیسا بتایا گیا ہے کہ نیکی کو تم ہرگز نہیں پا سکتے. یو کین نیور اٹینڈ دا بر. بر سگنیفائز کیا کرتا کہ ایکسٹینسو گڈنس ہے، مطلب ایسی نیکی ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، فضل ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ العادیات کا پارٹ آف دا آیا ہے وَإِنَّهُ لحب خیر لشدید، کہ بے شک تم جو ہے نا انسان جو محبت کرتا، جو ویلتھ ہے یا انٹینسٹی، جو کس طرح ہم خرچ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کس طرح صحابہ اکرام خرچ کرے تھے، چاہے عمر رضی اللہ عنہ ہو، اور جو بیروہا جو ایک گارڈن تھا وہ کس طرح ان دا کاز آف اللہ، ان دا وے آف اللہ اس کو اسپینڈ کیے تھے، اور وہاں کا پانی بھی پیتے تھے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ اسپینڈ سم ٹائم دیر. اور آج کل کے جیسا نہیں ہے کہ فریج میں پانی رکھے ٹھنڈا. اس وقت جو ویل کا واٹر رہتا تھا اتنا ٹھنڈا میٹھا اور پورا کلین، اور دے ڈونٹ نیڈ اینی پیوریفیکیشن، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ایک قدرتی طور پہ تھا. یہاں پر نیکی کا جب معیار بتایا جا رہا ہے کس طرح خرچ کرنا ہے، اور یہ آیا ابو طلحہ جو رضی اللہ عنہ ہے وہ کس طرح خرچ کرے تھے بیروہا گارڈن پہ، تو وہ انس بن مالک فرماتے ہیں. اور اس میں یہ ساری آیت کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ پھر ان کے بارے میں تعریف بھی کی گئی ہے. بقن مطلب ایکسلنٹ ہے جو ان کی جو پراپرٹی ہے، بٹ ہی از اسپینڈنگ ان دا کاز آف اللہ، ان دا وے آف اللہ. اور پھر عمر خطاب بھی اپنے جو پیس آف لینڈ تھا ان دا وے آف اللہ، بیکاز ہی اسپینڈ فار دا کاز آف اللہ. جیسا وقف بولتے ہیں نا، تو چیریٹیبل پرپس کے لیے وہ اسپینڈ کرے تھے. دیٹس ہاؤ ناؤ رائٹ ناؤ یو آر لسننگ ٹو دس، دیٹ از آلسو تنفقون مما تحبون. دس از لائک اے ویکینڈ ایوننگ. You could do anything, but alhamdulillah you're spending in the cause of Allah, in the way of Allah. This is also تنفقون. and مما تحبون، سب کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتے ہیں. کسی کو کچھ محبت ہے، کسی کو کچھ محبت ہے، but the thing is, the scenario is we are spending in the way of Allah, for the cause of Allah, even though we love it, and بہت پسندیدہ چیزیں cause of Allah کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں. نزول تورات سے پہلے بنی اسرائیل پر کھانے کی سب چیزیں حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر دی تھی. آپ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 93 پہ ہے ہم جو جز نمبر 4 کر رہے ہیں. جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے تو یہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں. یہاں پر اللہ پہ جھوٹ باندھنا مطلب they invent that thing. آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہہ دیا
سو تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جس میں ذرا بھی کجی نہیں اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہیں. فَأُولَئِكَ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ حنیف مطلب یکسو تھے. ملت ابراہیم حنیف وما کان من المشرکین. He was not a mushrik. And then following ayah continues, ayah number 96 پہ ہم بے شک جو مکان لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا جو مکہ میں ہے وہ بڑا بابرکت اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے. سو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 96 میں the first house کیا ہے یہاں پر ورشپ آف اللہ کے لیے جو بتایا گیا ہے بیت المقدس. جو ایک another objection ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبلے کی تبدیلی آئی تھی تو فرسٹ کیا تھا بیت المقدس تھا پھر اس کے بعد کیسا چینج ہوا. بٹ ناؤ دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا فرسٹ ورشپ آف اللہ جو ہاؤس آف اللہ کیا تھا مکہ کہتے تھے. ناؤ دا نیم از مکہ. سو یہ کیا ہے بلیسڈ ہے. اور یہ بلیسڈ کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے. حج کرنے کے لیے جاتے عمرے کرنے کے لیے جاتے دیٹس دا حرم. اس میں ہماری کلی نشانیاں ہیں. ایک مقام ابراہیم ہے جو اب جا کے دیکھیں گے مقام ابراہیم فٹ سٹیپ جو ہے ان کا جو فٹ کا ابھی بھی وہ ایک نشان ہے تو یو کوڈ امیجن کہ کتنا بڑا تھا ان کا فٹ. اور مقام ابراہیم کی یہاں بات ہو رہی اس میں ہمارے کھلی نشانیاں ہیں. ایک مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائے امن پائے اور اللہ کے لیے اس گھر کے لوگوں کے ذمے حج ہے جو وہاں تک پہنچے جانے کے طاقت اور سکت رکھو اور جو انکار کرے تو اللہ پر اللہ بے پرواہ ہے دنیا جہاں والوں سے. مطلب یہاں پر دو چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس فائنینشلی بھی آپ ساؤنڈ ہے استطاعت جو ہے نا فائنینشلی بھی اور آلسو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہے then do not delay. Go for the Hajj. You don't have to do the voluntary Hajj. ایک بار آپ کا جو فریضہ ہے وہ ہو گیا. Let's give chance to other people. If you have so much money, give them others, اور ہم اپنی ہی باری اتنے بار کریں گے تو لوگوں کی باری کب آئیں گی؟ اب آپ دیکھیے آفٹر کووڈ کے بعد ایوری بڈی از ناٹ ایبل ٹو گو ایون دو دے وانٹ ٹو. دے آر ویٹنگ فرام 5 to 10 years. It's not fair کہ آپ ہی بار بار until unless you are going there for the voluntary work جیسا گروپ کے ساتھ جاتے ہیں ان لوگ پورا گروپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے that's a different thing. But it's not like every time you are going it. You can give that to the other people and make sure you do your fariza. It's not like up to a certain age آپ کے پاس debts نہیں ہیں آپ کا پورے قرضے ادا ہو گئے. What about next generation? What about next generation? It's not just about one person. What about the other people in the family? آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب کاموں پر گواہ ہے. یہاں پر کیا ہے اہل کتاب کا جو انکار ہے ان کے ایکشنز ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. آیت نمبر 99 کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے اسے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکا اس طور پر کہ کجی تلاش کرتے ہو اس راہ میں جبکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. دس از ٹاکنگ اباؤٹ ان کا آبجیکشن کیا تھا کہ لوگوں کو ڈیویٹ کرنا اسلام سے پلٹا دینا. دیٹس the thing here talking about. آیت نمبر 900 مومنوں اگر اہل کتاب کے کسی فریق کا تم کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دیں گے. مطلب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسلمز کو وارن کیا جا رہا ہے do not listen to them in regarding to the religious matters. اور تم کفر کیسے کرو گے جبکہ تم کو اللہ کے احکام پر پڑھ کر سنایا جاتے ہیں اور تم میں رسول موجود ہے جو اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر ہی چلتا ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 101 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر مدینہ میں یہ آیتیں ریویل ہوئے اور یہاں مدینہ میں they were surrounded with the enemies کون تھے؟ ہپوکریٹس تھے. اور ہپوکریٹس کا جو ایک کانسٹنٹ پریشر تھا ہپوکریٹس کے ڈفرینٹ ٹیکٹکس تھے ان کو سمجھنا بھی اتنا مشکل تھا.
تو یہاں پر آل عمران میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیسا اسٹیڈ فاسٹ رہنا، پورا ٹاکسک انوائرمنٹ ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو کیسے ثابت قدم رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا 2 چیزیں بتائے گئے ہیں اس میں. دیکھیے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جو آیتیں اللہ کی کتاب کی بتائے جا رہے ہیں، دیٹ از دا قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کی بات ہو رہی. تو وی شوڈ ریسائٹ اٹ، وی شوڈ لرن اٹ، وی شوڈ امپلیمنٹ اٹ، دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور ہمارے اندر رسول ہے. تو اٹ واز لائک دیٹ کانٹیکس میں بات ہو رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائیو تھے، بٹ ناؤ رائٹ ناؤ کیا ہے، ان کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. آیت نمبر 102، مومنوں اللہ سے ڈرا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اسلام کے سوائے کسی حالت پر بھی جان نہ دینا. تو اب یہاں پر ایک کرائٹیریا بتایا گیا ہے، اور وہ بھی کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہم سب کو موت آئے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہو. مسلمان کیا ہے، ایک سبمسو کو کہتے ہیں. جیسا کہ ایک اونٹ ہے وہ سبمسو ٹورڈز دا جو اس کے مالک ہے. تو ہم سب سلیو آف اللہ ہے، اینڈ وی ول بی سبمسو ٹورڈز اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. تم مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقہ بندی نہ کرنا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اسے یاد کرنا. جب تم دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. اگر تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہی تھے تو اللہ نے اسے تمہاری جان بچائی. اس طرح اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو. تب یہاں پر کس طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو سب فرملی اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. اب بٹ دس از ناٹ ریگارڈنگ کہ عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. سم ٹائمز پیپل ٹاک اباؤٹ دس کہ ہم سیکٹس میں ڈیوائڈ نہیں ہونا ہے، مل کے رہنا ہے. آف کورس، بٹ ناٹ ایٹ دا کاز آف عقیدے کی درست کی، کیونکہ دیر آر سو مینی ایئرس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ان دا مکہ، اینڈ مکی صورتوں میں زیادہ تر بات ہوتی ہے توحید کی. توحید پہ کمپرومائز بالکل نہیں ہوگا. اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوط کیا کرنا ہے، کیسی ہے وہ رسی، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی کتاب جو روپ آف اللہ ہے. اور دوسری کیا ہے، ممدودہ من السماء الی الارض، دوسری کیا ہے اس کا کہ اسکائی سے لے کے ارتھ. اٹ مینس کہ جو کنیکشن ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، اور وہ ہے ہم قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے تھے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ پارٹنر سے ایسوسیٹ نہیں کرنا، اور روپ آف اللہ اچھے سے ہولڈ کر کے رکھنا، سنسیئرٹی، اور لسننگ ٹو دا لیڈر. There were 3 things explained. So we should listen to that. And also we should believe that believers ایک دوسرے کے لیے ہم کیا ہے، ایک باڈی ہے، ایک بلڈنگ ہے. اگر ایک باڈی پارٹ میں درد ہوا تو دوسرے کو بھی، تو جیسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے جیسا کلاسپ کرتے، ویسا بتایا کہ ویسا ہم لوگوں کو مل کے رہنا. ولا تفرقوا، تفرقے نہیں ہونا، ڈیوائڈ نہیں ہونا ہے، لیکن مل کے رہنا. بٹ it should be, your hearts should be together. And they were the things before they were enemies, لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. اب آپ بھی غور کرتے ہوں گے کہ کوئی بھی انسان کس کا بھی انیمی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے، محبت کرتے for the cause of Allah, for the sake of Allah, then you forgive and forget and wa'fahu wasfahu، پھر آگے بڑھ جاتے. If not, that is the problem with every person. اگر انہوں نہیں کرے معاف، اوور لک نہیں کرے، ان کو تکلیف ہوتی، دوسروں کو نہیں ہوتی. If I clean my heart and overlook that, that is beneficial for me, not for another person. So we should overcome those things. Ayat number 104، اور تم میں ایک جماعت ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہے. This para, this is the time it's mentioned about this, and it will come 2 more times. یہاں پر دیکھیے یہ آیت نمبر 104 میں آگے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کیا ہے؟ سکسیسفل پیپل ہے. بٹ دیز ڈیز پیپل تھنک کہ نہیں، میں نماز پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں، میں حجاب کر لوں، میں نقاب کر لوں، بٹ ناٹ ٹیلنگ ٹو ادرس. اگر کر رہے بھی ہے، لوگوں کو کہہ رہے بھی ہے، تو اتنے ٹاکسک وے میں، اتنی ہیومیلیشن میں کہہ رہے، دیٹس ناٹ دا سننا وے. لیکن امر بالمعروف نہیں انل المنکر کہنا ہی کہنا ہے، اسٹارٹنگ فرام ہوم. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت 24/7. دیر شوڈ بی اے وے ہاؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ، بٹ اٹس اے مینڈیٹری، ون ہیز ٹو ڈو. دیر از ناٹ اے چوائس گیون کہ اچھا کرو بھی نہیں بھی کرو. ایسا نہیں کر سکتے آپ نماز قرآن پڑھ رہے اور پورے فیملی غافل ہے، یا آپ کی فیملی وہ observe نہیں کر رہے. اٹس مینڈیٹری، ایوری ون شوڈ observe that and we should tell them too. اور تم ان کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کر لی اور اپنے پاس کھلے احکام آنے کے بعد بھی باہم اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ایون دو احکامات آگے پھر بھی مخالفت کر رہے ہیں، تو وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ بگر پنشمنٹ ہے. آیا نمبر 106. اس روز کے بعض چہرے سفید ہوں گے، مطلب چمکدار، برائٹننگ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. کیوں ہوتے سیاہ؟ غم کے وجہ سے، دکھ کے وجہ سے. سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال ہوگا، کیا تم کافر ہو گئے جب کہ تم ایمان لا چکے تھے؟ تو سزا کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو گئے. لائک کین یو امیجن کہ مزہ چکھنا، فذوقوا العذاب. You know, you will taste on the tongue, right? So it could be a disastrous kind of azab. So why it is said so, you know? چہرہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کو ایک آئینے کی طرح بتاتا. بٹ ہیئر اف یو سی دیٹ کہ کس طرح چہرے پہ خوشی، غم، تکلیف، ہر چیز آپ کے اوپر نظر آتی. وائی دے آر دکھی؟ کیونکہ وہ ہوم ورک ہی نہیں کرے. جب آپ کو جو کام ہے وہ کرنا ہے، اب یہ دنیا میں آپ سمجھ رہے، چلو سیر تفریح میں کوئی اتنے سارے اللہ تعالیٰ اچھے چیزیں دے دیے، واٹ یو کال نعمتیں، میں اس کو انجوائے کروں، نماز قرآن بھی چھوڑ دوں، who cares, I'm fine, I'm all right. No, this is the thing. کیا چہرہ چمکتا ہوا چاہیے اس دن بھی، یا غم سے، دکھ سے کالا ہو جائے؟ اور کیوں عذاب کیوں؟ بیما کنتم تکفرون. کفر ہے کیا ہے؟ انکار کرنے کے وجہ سے. اور جن کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سو دس از دا ٹائم یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. تو کیا ہوگا کہ چہرہ چمکتا ہوا بھی ہوگا. وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. They will be permanently there and we want to be permanently. But here, this world, it's not permanent, dear sisters. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح پڑھ کر ہم تم کو سناتے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کی مخلوقات پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمام عمر اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا. تو کیا ہے؟ ہم سب کو واپس whether we want, whether we don't want, whether we like or not, we have to go back. ہمارا جانا ہے. اور تم بہترین جماعت ہو جو عوام الناس کی خدمت کے لیے نکالی ہے. تم نیکی کے لیے کہو اور برائی سے روکو، اور برائی سے روکو، اور اللہ پر ایمان لائے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور اکثر ان میں کافر. اگین دس از دا سیم تھنگ which I was talking about کہ بالمعروفی، دیکھیے تامرون بالمعروفی وتنہون عن المنکر. We have to do امر بالمعروف نہیں عن المنکر. This is ayah number 110. جز نمبر 4 میں 3 سے 4 times this has been said. ayah number 111. وہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا. اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو تم کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. So this is like, people, they give ایذا with the tongue.
they never do anything bad, but here talking about the tongue, यही जो ज़बान है ना जन्नत को लेके जाती, यही ज़बान है दोज़ख को. How is it possible? Because when you say the good things, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्कार करना, ज़िक्र करना, नमाज कुरान है, और वही ज़बान से किसी की गीबत या किसी की बुराई सामने पीछे या दिल में भी रख लेते, आपके अल्फाजों से, आपके टेक्स्ट से, आपके मिलने से ज़ाहिर हो जाता. दिस कांट बी हिडन, बिकॉज आजकल की जो ज़िंदगी है AI की है, तो इंसानों का माइंड अल्लाह ताला बनाए और अल्लाह ताला उस लिहाज से उसको माइंड को भी बनाए, तो पीपल कुड अंडरस्टैंड एंड दे कुड सेंस इट. जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ ज़लीलो ख्वार ही रहेंगे, सिवाय एक ज़रिए अल्लाह की तरफ से और दूसरा ज़रिया लोगों की तरफ से, और ये अल्लाह का गज़ब में गिरफ्तार है और पस्ती से चिमटे हुए है. ये इस सबब से है कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को क़त्ल करते थे बिला किसी सबब के नाहक. ये इस वजह से कि ये वो नाफरमान हो गए और वो हद से बहुत आगे चले गए. नॉट ओनली दैट इनकार करना, ऑन टॉप ऑफ दैट कैन यू इमेजिन दे आर किलिंग द प्रॉफिट्स फॉर नो रीज़न. एंड नंबर 113, ये सब बराबर नहीं है. अहले किताब में एक जमात राह रास्त पर कायम है जो रात के औक़ात में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और नमाज भी अदा करते हैं. बट एवरीवन इज़ नॉट सेम, देयर आर सम हु आर वेरी गुड. ये अल्लाह और आखिरत के दिन पर पूरा ईमान रखते हैं और नेकी के लिए कहते हैं और बड़ी बुराई से रोकते हैं और नेक काम में दौड़ते हैं और शाइस्ता इंसानों में से है. दिस इज़ द थिंग. अगेन क्या बताया जा रहा है? अमर बिल मारूफ, यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर. एंड व्हाट मोर दे डू, जस्ट नॉट दिस कि नेकी का हुक्म कर दिए, बुराई से रोक दिए. वयुसारिऊना फिल खैरात, यहाँ पर भाग भाग के नेकियां करना. वाई भाग भाग के? You don't know how your health gonna be. Maybe you not gonna get the opportunity. वउलाइका मिनस सॉलिहीन, और वो साले लोगों में से है. We don't know the opportunity. You have to grab it. You have to do it right now. और ये जो नेक काम करेंगे उससे महरूम ना किए जाएंगे बल्कि कबूल किया जाएगा. और वो अल्लाह की मुत्तकियों को खूब जानते हैं. अल्लाह नोज वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन. मुत्तकीन कौन है? जिसके अंदर तक़वा है. बेशक जो काफिर ही रहे तो अल्लाह के मुकाबले में उनके माल और औलाद उनके ज़रा भी हरगिज़ काम ना आएंगे और वो दोज़खी है और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे. सो पीपल थिंक के अच्छा माल और औलाद, अगर माल यू आर स्पेंडिंग इन राइट वे, द वे अल्लाह हैज़ डिस्क्राइब, एंड औलाद आप अच्छी उनकी परवरिश करें, उनको मालूम है कैसी जिंदगी गुजारना, लाइक अल्लाह का डर है, दैट्स द यू हैव कंप्लीट सक्सेस. बट इफ दे नॉट, दैट्स नॉट गोना सेव यू. उनकी मिसाल जो इस दुनियावी जिंदगी में खर्च करते हैं ऐसी है कि हवा हो जिसमें तेज सर्दी हो, और वो ऐसे लोगों के जो अपनी ही ऊपर जुल्म करते हैं, खेती पर लग जाए और उसे बर्बाद कर दे, और अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं. तो यहाँ पर क्या बताया? एक मिसाल के ज़रिए अल्लाह ताला समझा रहे हैं. लेकिन अगर कोई भी ऐसा कर रहा, दे आर डूइंग जुल्म ऑन देमसेल्व्स. मोमिनो, तुम किसी गैर मज़हब वाले को अपने राजदार ना बनाना. वो तुम्हारी खराबी और फितने अंगेज करने में ज़रा सी भी कोताही नहीं करते. वो तुमको हर तरह तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं. उनकी ज़बानों से तो दुश्मनी जाहिर हो चुकी है और जो कीना उनके दिलों में है वो तो इससे भी ज़्यादा है. हमने तो अपनी आयतें खोल कर बता दी है अगर तुम अक्ल रखते हो. दिस इज़ रिगार्डिंग रिलीजियसली you shouldn't be close to गैर मजहबी जो है. And this is also context to people who are on the edge of the Islam and you are sharing things with them जो दिल की बात बोलते, तो उन्होंने क्या करते हैं, बाज़ अगर देखे इतने इस्लामी रहने से तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा, वो हो रहा, तुम्हारा माइंड ऐसा होना चाहिए,
برین اسٹرام کرتے, برین واش کرتے اور آپ کو بھی ایج پہ لانا چاہتے. اف somebody is following religiously کوئی چیز اچھے سے, تو they would not see until unless ان کا قبلہ درست ہو. تو ایسے لوگوں سے دلی بات نہیں شیئر کرو, because they are دشمن, they want not good for them, they want bad for them. So you have to use your mind. آیت نمبر 119, دیکھو تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے, اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو, جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں. لیکن منہ میں ہاتھ رکھ کے کس طرح چبانا غصے میں. کہہ دو کہ بدبختو غصے ہی میں مر جاؤ, بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے. This is like, people, they're actually angry with you, they don't like it, and because of that jealousy, they would bite their fingers. Literally, they would do that. Ayah number 120, اگر تم تو مطلب آسودگی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے, اور اگر تم مصیبت میں ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور اگر تم ان کی تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچتے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے, اور اللہ تو ان کے اعمال کے احاطہ کیے ہوئے ہیں. Sometimes, we don't know who is dushman, who is dost. Allahumma kfinihim bima shitta. Always make this dua. Allahumma inna najaluka nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. We don't know, we have to protect ourselves, save ourselves from the dushman. We don't know who is dushman. They would do the barbad. تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیشہ دعا کرنا, پروٹیکشن کرنا, جیسا فائر والز لگاتے ہم لیپ ٹاپ میں, میک بک میں, ویسے ہی اپنی زندگی میں فائر والز لگائیے. ورنہ کیا ہوگا, اتنے نیکیاں کما رہے ہیں, فائر والز نہیں لگائیں گے اور ہر بات بلف آؤٹ کریں گے, شیئر آؤٹ کریں گے. اٹس ناٹ. کیپ اٹ ان یور مائنڈ, کیپ اٹ ان یور ماؤتھ, کیپ اٹ ان یور ہارٹ. اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے اور مومنوں کو لڑائی کے لیے مورچے پر متعین کر رہے تھے, اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. Appointing when Prophet sallallahu alaihi wasallam was going for the war, how the things would be. So that's the thing mentioned about, like Prophet sallallahu alaihi wasallam کس طرح پریپریشن کرتے تھے, کیسا آرگنائزیشن کرتے تھے, اور کیسا اپنی فیملی کو سمجھا کے بیٹل کے لیے نکلتے تھے, وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 122, جس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے چھوڑ دینے چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا, اور مومنوں کو اپنی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. Here 122 میں بتایا جا رہا ہے جو ٹو پارٹیز تھے, ایک کیا تھا, لوز کریج کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بوسٹ اپ کرے. کیوں؟ بیکاز دے ریلائی آن اللہ. فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سو سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ ایسا دکھتا کہ یہ چیزاں بہت مشکل ہے, تو کیا کرنا ہے, توکل علی اللہ. وہ لیکن اٹ شوڈ بی فار دا رائٹ کاز, اٹ شوڈ بی فار دا رائٹ ریزن, ناٹ فار دا فار دا رانگ. اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی, اس وقت تم سے بے سر و سامان تھے, پس تم اللہ ہی سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. Even though it was so hard at the battle of Badr, but they did tawakkul, they asked Allah, so اللہ کیا کرے, سکسیسفل کرے. تو سکسیس کے لیے کیا ہونا چاہیے, ہمبلنس, ہیوملٹی, and do not forget the شکر گزاری. شکر گزاری نعمتوں کو بڑھا دیتے. لعلکم تشکرون ہے یہاں پر. جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے. ہاں, اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافی تم پر اچانک حملہ کر دے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ایزی ہے. سم ٹائمز ایسے ہم کارنر میں آ جاتے, ڈیفیکلٹ دکھتا, چاہے کوئی بیمار ہو, فائنینشیل پرابلم ہو, یا کوئی بھی چیز بھی ہو, لیکن میک دعا, فرسٹ میک دعا, دین ٹائی دا کیمل.
That just making dua is not enough. Tie the camel بھی کرنا ہے, کوشش بھی کرنا ہے. اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے سکون اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. Look at the ayah, the attributes of Allah سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ من عند اللہ, اور عزیز بھی ہے اللہ تعالیٰ, حکیم بھی ہے. آیت نمبر 127, تاکہ کفر میں سے وہ ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ذلیل و خوار کر دے, پھر وہ ناکام لوٹ جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو فیصلے کے اختیار میں کوئی دخل نہیں. اللہ ان پر متوجہ ہو جائے اور معاف کر دے یا کوئی سزا دے, کیونکہ وہ بڑی ہی ظلم کر رہے ہیں. اب دس از لائک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح دا بیٹل آف, اس سے پہلے کیا ہوا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گاٹ انجرڈ ایٹ دا بیٹل آف احد. سو یہ پیپل کو کیسا گائیڈ کریں گے جب پروفٹ کو انجرڈ ہو گئے, تو وائی دے ور انجرڈ, بیکاز دے ور لوکنگ فار دا بوٹی اینڈ they didn't listen to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم what he was, so how they would save themselves then. اور اللہ ہی کی ملک ہے, جو بھی آسمان میں ہے ملکیت اللہ کی ہے, اور جو زمین میں ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چاہے تو میں معاف کروں چاہے تو عذاب دوں, ساری ملکیت اللہ کی ہے. ایسا نہیں ہے دنیا کے جیسا فار certain time period کے لیے, نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. This is the reason many people they become Muslim, because there is no religion جس میں بتایا جاتا کہ اللہ سے آپ ڈائریکٹ مانگو, اللہ دینے والا ہے, اللہ سے forgiveness مانگو, کتنے بھی گناہ کتنے بھی غلطیاں ہوں, اللہ is there to forgive you. غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. مومنوں, سود نہ کھایا کرو, 2 گناہ 4 گناہ, اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب رہو. In middle of this talking about the سود, کیونکہ پروہیبیشن کیوں بتا رہا جا رہا ہے انٹرسٹ کا, تو اباؤٹ دا بیٹل آف احد کیا پرابلم ہوا تھا, مسلم سفر ہوئے تھے احد میں, بیکاز لو فار دا ویلتھ تھا ان کو. اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے اس کے بارے میں, سود کی کیوں مینشن کیا گیا یہاں پر. اور تم اس آگ سے بچا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہو. تو آگ کس کے لیے ہے, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, کافروں کے لیے پریپیئر کی گئی ہے نا. اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آیا کرو, اور نیز جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اور یہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. دس از ایکسکلوسیو ہے, سب کے لیے نہیں ہے جنت. وہ عدت للمتقین ہے, تقوی کے ساتھ جو ہے. تو وائی وی ٹاک سو مچ اباؤٹ تقوی ان رمضان, تھرو آؤٹ دا ایئر بھی بات کرتے, لیکن مور رمضان میں کیوں بات کرتے. اٹس لائک وی وانٹ ٹو میک شیور وی آر آن دا رائٹ پاتھ, آن دا رائٹ تھنگ, سو دیٹ کہ ہمارے اندر بھی تقوی ہو اور ہم بھی وہ جنت میں جائے. پرہیزگار وہ ہے جو فراغت میں اور تنگی میں خرچ کرتا ہے اور غصے کو ضبط کرتا ہے, لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے, اور اللہ تو سب نیک سلوک کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. آیت نمبر 134 بہت ہی اچھی آیت ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء, اچھے حالات میں برے حالات میں خرچ کرنا. اٹس ناٹ اونلی خرچ کرنا, سم ٹائمس کیا ہوتا آپ کا ایموشنل بیہیویئر شیٹرڈ رہتا, آپ اپنے آپ میں اتنے کیریڈ اوے رہتے, یو ڈونٹ ایون آسک ادر پیپل بیکاز یو تھنک کہ سیلف پٹی از ورسٹ. یو تھنک یور سیلف کہ اچھا میرے ساتھ ہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا. لیکن پھر بھی خرچ کرنے میں اٹس ناٹ اونلی فزیکلی خرچ کرنا, اٹ کوڈ بی یور ایموشنس, اٹ کوڈ بی دا وے یو کیئر فار یور سیلف, یو شوڈ کیئر فار ادرس, ہیو دیٹ ہیوملٹی, ہیو دیٹ سافٹنس, ہیو دیٹ جینٹلنس. واٹ مور دے ڈو, وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پی جانا. از اٹ ایزی غصے کو پی جانا ایٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم؟ اور وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور معاف کر دینا. اور یہ عافینا کیا ہے, اللہم عفوا تحب العفو فاعف عنی, the same word.
आफीनी ऐसा है कि वाइप आउट कर देना, उसके बार बार रिमाइंडर्स नहीं देना, अच्छा मैं माफ करी थी याद है, नो, नॉट इवन दैट, नेवर। अनिनास, लोगों को, इट्स नॉट सेइंग कि अच्छा ये मुसलमान को नहीं, सबको माफ करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता मोहसिनीन से। क्यों मोहसिन है? एहसान करने वाले हैं ये लोग। ऐसे नहीं है अदले को बदला, अच्छा उन्होंने दावत थ्रो करे मैं भी नहीं, वेदर डू इट और नॉट, दे गोना डू मोर 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 गुड। इनके अंदर वो एहसान करने वाली, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे वुड डू मोर गुड। So we have to do this, and it's not easy gulping down the गुस्सा, लेकिन गुस्से को पी जाना, गुस्से को कंट्रोल करना, इसको इट कुड बी लाइक पानी पी लो, लेट जाओ, आराम करो, सो दैट कि वो गुस्से को रोकने वाले भी जन्नत जाएंगे। इफ यू नो स्पीक दैट मोमेंट ऑफ टाइम, या इवन टेक्स्ट भी आप रोक लिए, नहीं डाले, तो क्या होता उससे कि बहुत सारी चीज़ों से बच जाते। फिर वो एक ऑकवर्ड जो सिचुएशन हो जाती, उसको गो थ्रू करने बहुत मुश्किल हो जाती। कोई चीज़ तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर एक टेप लगा देते या उसके ऊपर ग्लू स्टिक लगा दिए तो यू कुड स्टिल सी दैट, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये मोहसिनीन वो है जो अब कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जिसमें ज़्यादती हो जाती है या अपनी ही ज़ात पर जुल्म कर लेते हैं, तो वो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवाय और है भी कौन जो गुनाहों को बख्शता है, और वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं किया करता, और वो अपने आमाल को खूब जानते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी के साथ उन्होंने कोई गलत भी काम कर लिए तो दे नो दे डिड रॉन्ग, और वस्तगफिरू बिजुनूबिहिम, किस चीज़ पे इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं? अपने गुनाहों पे। ये नहीं कि दुनिया की कोई चीज़ याद आ गई उसके ऊपर पिटी फील कर रहे, अपने आप को सॉरी फील कर रहे, अच्छा मैं फ़लाँ हॉलीडे में नहीं गई, मेरे पास फ़लाँ डिज़ाइनर वेयर क्लोथ्स नहीं है, फ़लाँ ये है। नॉट दैट, it was like they did something wrong and they feel that they did wrong, ज़लमु अनफुसहुम है, अपने ऊपर जुल्म करे। तो अल्लाह का जिक्र करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। यू डोंट हैव टू टेल एवरीवन अच्छा मेरे से ये गुनाह हुआ था, यू डोंट हैव टू पब्लिसाइज दैट। अल्लाह ताला छुपा के रखे तो हम क्यों पब्लिसाइज करना है? और शैतान तो चाहता ही कि मिसगाइड करके पब्लिसाइज करे। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और फिर ये चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद है कि हम जितना हम माफ़ी मांगेंगे। इन लोगों की जज़ा उनके रब की तरफ से बख्शिश है और बागात है जिनके नीचे नहरें चलती हैं, ये हमेशा उन्हीं में रहेंगे। ये उन अमल करने वालों के सबब से हसीन सिला है। सो जब गलतियां हो रही, गुनाह हो रहे, माफ़ी मांग रहे, सही अपना रास्ता कर ले रहे, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करने वाला है। और जन्नत में नहरें किसको पसंद नहीं है? व्हेन वी गो समवेयर, वाटर स्ट्रीम्स रहते, कितना एंजॉय करते। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी रखे और आखिरत में तो कितना ज़्यादा रिवॉर्डेबल थिंग्स है। बट दिस इज़ द टाइम यू हैव टू डू द वर्क। बेशक तुमसे पहले मुख्तलिफ तरीक़ा गुज़र चुका है, तो तुम रुए ज़मीन पर चलो फिरो, देख लो कि तकज़ीब करने वालों का क्या अंजाम हुआ। तो ये क्या है? आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जो झुटलाए तो उनके लिए क्या? यहाँ झुटलाना इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलीजियसली है। ये एक वार्निंग दी जा रही है एनिमी को, मुशरिक को, कि किस तरह तुम गलत कर रहे हैं। ये बयान काफ़ी है तमाम लोगों के लिए, और हिदायत और नसीहत है सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए। तो अगर जो अल्लाह से डरते ना, उन्हें अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। अगर जो नहीं डरते तो वो नहीं ठीक करेंगे। ये बयान काफ़ी है तमाम लोगों के लिए, और हिदायत और नसीहत है अल्लाह से डरने वाले। और तुम हिम्मत नहीं हारो, रंज ना करो, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन हो। अब यहाँ पर क्या है? वला तहिनु, डोंट बी वीकन, कमज़ोर मत पड़ जाओ। वला तहज़नु, ग्रीफ मत करो, सौरो मत करो। वान तुम आलौना, हम गालिब आने वाले हैं, सक्सेसफुल होने वाले हैं। लेकिन की थिंग क्या है? इन कुंतुम मोमिनीन, तुम बिलीवर्स होना चाहिए। यहाँ पर सहाबा एक ह्यूज मिस्टेक करे थे, तो उनके लिए एक सेटबैक बताया जा रहा है कि ओके यू डिड रॉन्ग, दैट्स फाइन, नाउ डोंट बी वीकन, नाउ you can do it, be strong, but the thing is in kuntum mu'minin, if we did wrong that's fine, still we have time। कमजोर नहीं पड़ना है। एक मुसलमान बहुत स्ट्रांग रहता,
کبھی کمزور نہیں پڑنا ہے، کتنا بھی کچھ بھی ہمارے پر ہو. وی شوڈ بی ان کنتم مومنین. اگر تم کو زخم لگ جائے تو اس قوم کو بھی ایسی ہی زخم لگ چکی ہے. مطلب جب فائٹ میں کبھی ون ہو رہے کبھی لوز ہو رہے، ادر پارٹی کو بھی ہوئی زخم، اور ہم نے ایام کو ان کے درمیان عدالتیں بدلتے رہا کرتے ہیں. مطلب you sometimes you lose, sometimes they win, it's gonna change. تاکہ اللہ ان ایمان والوں کو جان لے، اور تم میں سے بعض کو شہید بنانا تھا، اور ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا. پہلے کیا بتایا تھا؟ محسن سے اللہ محبت کرتا. واللہ لا یحب الظالمین. ظلم کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. تو ہم کسی طرح کی بھی ظلم کر رہے ہیں، we have to be aware of that. آیت نمبر 141. اور تاکہ ایمان والوں کو میلے کچلے سے سفید کر دے اور کافروں کو مٹا دے. جب بھی ہم پہ ٹیسٹ آتا ایک ایمان والے پہ کہ اللہ wants to remove that dirt on us، اور اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھا کے ٹیسٹ کرے. we never want to، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارا ٹیسٹ ہو، لیکن جب آ گیا ہم پہ مصیبت آ گئی، ٹیسٹ آ رہا، تو دیکھنا کہ ہم کلوزر ٹو اللہ ہو رہے ہیں یا فار اوے ہو رہے ہیں، یا ایسے منہ سے کفر کے کلمے نکال رہے اور ایسے چیزیں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. we should avoid those things. اس وقت یہ ہے صرف اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے معافی تلافی کرنا. اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. سو اللہ از دیر ٹو فرگیو یو، بٹ اللہ ڈونٹ لائک کہ آپ ایسی باتیں کر دو جو کہ کفر کلمہ ہے. ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا نہیں، جنہوں نے تم میں سے اللہ کی راہ میں نکلے اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے. سو یو تھنک ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسے ہی سوچ رہے ہیں کہ بس جنت میں انٹر ہو جائیں گے. نو، یو ول بی ٹیسٹڈ، یو ول بی ٹرائیڈ. سورہ عنکبوت میں بھی آتا. کیا تم سمجھ رہے کہ تم ایمان لائے تو ایسے ہی تم جنت میں؟ نہیں، اللہ ول ٹیسٹ یو فار شور. اور تم تو مرنے کی تمام کر رہے تھے، اور موت کے سامنے آنے سے پہلے سو اس کو تو کھلی آنکھوں سے دکھلا دیا تھا. تو یہاں پر کیا ہے، you think you're going to be steadfast, it will be evident, you will be examined, but you have to be steadfast. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. سو اگر آپ گزر جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہ کریں گے، اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کا بدلہ دے گا. اب یہاں پر کیا ہے، ایک رومرز پھیل گئے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہو گئے، ڈیڈ ہو گئے بیٹل آف احد میں. تو بہت سارے مسلم سوچ رہے کہ وائی وی شوڈ فائٹ نا، وی شوڈ ٹرن اوے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از سیئنگ وائی یو وانٹ ٹو ٹرن اوے، وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از جسٹ اے رسول، آئی ہیو سینڈ ہم. کیا اگر وہ نہیں ہیں تو کیا تم لوگ چھوڑ دیں گے دین، اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ نو، یو ہیو ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ. اور یہی شکر گزاری ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونلی 3-4 ٹائمز مینشن کیا گیا ہے قرآن میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم مینی ٹائم مینشن کیا گیا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ دعوے کے پہلو سے جب بات کریں تو یو کوڈ پریزنٹ دس کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو ہی واز اے لاسٹ پروفٹ اینڈ قرآن ان پہ سینڈ کی گئی ہے، لیکن ہی واز مینشن 3 or 4 times. بٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا مینشن، دیٹ وے یو کین ٹاک آن دا بیسس آف دیٹ، لیکن وی نیور بلیو سن آف گاڈ. اوکے، کیپ دیٹ تھنگ توحید پہ. سو مجھے وہ ایک بات یاد آئی تھی، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن دیٹ. اور کسی کو موت آنا ممکن ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم کے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، چاہے وہ کوئی بھی ایک ایکسکیوز بن جاتا. اس طرح موت کا وقت معین ہے، اور جو دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو اخروی حصہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلا دیں گے. اگین ہیئر مینشن اباؤٹ شکر گزار. سو شکر گزار اٹس ناٹ لائک آپ کی زندگی بہت اسموتھ رہیں گی. یو ول بی ٹیسٹڈ، بٹ اسٹل آر یو شکر گزار یا ناشکری کر رہے ہیں؟ کیا عمل سے یا باتوں سے
یا جیسچر سے. وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں. سو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں پیش آئے، نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے، اور اللہ تو صبر والوں کو محبوب رکھتا ہے. اب دیکھیے یہ جب آیت پڑھتے نا مجھے بہت سے میرے اپنے پیارے یاد آ جاتے. واللہ یحب الصابرین، محبت کرتا اللہ تعالیٰ جو صبر کرتے. صبر کرنا اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک، اٹس ریئلی ایسا دکھتا جان جا کے جان آتی. تو صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. وی ہیو ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ نو میٹر واٹ ہیپنس. اینڈ دس از ریلیٹڈ ٹو جو وارس تھے ون آفٹر اندر. کتنا اسٹیڈ فاسٹ رہنا آسان نہیں تھا. آج بھی کچھ ملکوں میں جو ایسا چل رہا کہ ان کی ایمان کا لیول سوچیے آپ. الحمدللہ ہم اچھے ہیں، کتنا ہم شکر گزار ہونا چاہیے، اور کتنے اچھے سے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرنے کے لیے دے رہا. تو وی شوڈ بی تھینکفل. اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوائے اور کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافروں پر غالب کیجیے. اب یہاں پر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وی شوڈ میک دعا. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے جو حد درمی ہے وہ ہم کو اس سے بچائے، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کو غلبہ دے کافروں پہ. دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. آیت نمبر 148. سو ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. Again we are talking about واللہ یحب المحسنین. We have to become محسن. یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس سے صرف اور صرف فائدہ ہی ہے اس دنیا میں آخرت میں. واٹ از دا فائدے مند چیز؟ محسن بن جاؤ، محسنہ بن جاؤ. مومنوں اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے. سو نیور لسن ٹو دا کافر. یو ول بی ان کے باتوں میں آنے سے کیا ہوگا؟ صرف نقصان ہوگا دین کا. بلکہ اللہ تمہارے دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگا کریے، اللہ سے بات کریے. ایک اللہ سے اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ بنائیے کہ کوئی آپ کسی کے بات میں نہیں آنا کہ نہیں میرا اللہ ہے، کرنے والا ہے. ہم کافروں کے دل میں بھی خوف اور ہول ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسے چیزوں کو بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کی جگہ دوزخی ہے اور وہ بری جگہ ظالموں کے لیے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ لوگوں کے دل میں خوف اللہ ڈالنے والے. کبھی بھی آپ کو کسی کا بھی ہو رہا نا تو میک دعا ٹو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. اور جو لوگ شرک کرتے نا وہ بزدل لوگ رہتے ہو، کیونکہ ان کا دیکھیے اللہ پہ توکل نہیں ہے، کیونکہ غیب پہ ایمان نہیں ہے. سامنے جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں ان پہ ایمان لا لیتے. گڈ لک، بیڈ لک، ان سے ملنے سے یہ وہ، ان سے ایسا نہیں ہے. کفر یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی پوجا کر رہے یا کچھ، ناٹ دیٹ. That's the literal thing, but always not same, تو we have to check ourselves. لیکن کس سے بھی کوئی بھی قسم کا ڈر ہے، میک دعا. اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم کفر کو اللہ کے حکم سے قتل، جو کافر ہے اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے ان کو، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور پڑ گئے، حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے. مطلب ایون دو یو ور اسٹرانگ یو یور سیلف بیکم کہ لوز کیوں کرے؟ کیونکہ تم کمزور پڑ گئے اور کہنے پر نہ چلے جبکہ ہم نے تمہارے دلی خواہش دکھا دی تھی. تو یہاں پر بتا رہے کہ ایون دو جو تم کو بتایا گیا تھا وار میں، یو ڈنٹ لسن ٹو دیٹ.
بعض تم میں دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں آخرت، پھر اللہ نے تم کو کفر سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقین جانو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور مومنین پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ تو فالوئنگ تھنگس یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح گریف، ورلڈلی تھنگ پہ گریف مت کرو، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کیا چیز رہنے والی ہے؟ آخرت کی چیز ہے، اس کے اوپر گریف سورو ہونا چاہیے۔ تو ہم دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل۔ یہ پوری اینڈ تک دعا ہم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا اسٹیڈ فاسٹ رکھے، اور دعاؤں سے بہت فرق پڑتا۔ اور سم ٹائمز نا اتنے لمبے دعائیں رہتے اور اس کا جب ٹرانسلیشن دیکھتے اور میک دعا کرتے، دل سے دعا کرتے، ٹھیک ہے ہم اردو میں کرتے، انگلش میں کرتے، بٹ یو نو دیٹ عربک میں جب دعا کرتے اور وہ جو فیلنگز رہتے آپ کے، جب تم بڑے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے، اور رسول تمہارے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آواز دے رہے، ایون دو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was saying things, they were not listening, they were moving ahead. اور سو اللہ نے اسے پاداش میں تم کو غم دیا تاکہ مغموم نہ ہو اور اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لسن نہ کرے، جو اپنی منمانی کرنا، تو اس کے وجہ سے اور اس لیے غم آیا۔ اب رائٹ ناؤ بھی کیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی اپنے خود سے کر رہے ہیں، اس کے اینڈ ریزلٹس کیا ہوں گے؟ غم پہ غم آئیں گا۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا، یعنی اونگ تم میں سے ایک جماعت پر چاہی ہوئی تھی اور ایک جماعت کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی، وہ خلاف واقع اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے تھے، وہ محض حماقت ہی کا خیال تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہماری کوئی اختیار چلتا ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں پوشیدہ رکھتا ہے جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار ہوتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جن کا مقدر میں قتل لکھا، مطلب ڈیتھ آنا ہے تو کہیں بھی ہوں گی، وار میں جانے کی ضرورت، وہ خود ان کے مقامات کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں وہ گرے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اللہ تو دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے۔ تو اب یہاں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرنے سے ویسا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غم کے بعد ان کو چیک کر رہے کہ تم کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے، تو اللہ ٹیسٹڈ دم۔ بلا شبہ اس روز جو تم میں سے پشت پھیر چکے تھے جبکہ وہ فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، مطلب ٹرن اوے ہو گئے، اس کے سوائے اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں ڈال دیا۔ بیفور گوئنگ فردر، ان آیت نمبر 154 میں بتایا گیا کہ جو ایک اونگ آئی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، لوگ ریفریش ہو گئے، اللہ تعالیٰ میک دیم ریفریش۔ تو دنیا میں بھی بعض وقت کیا ہوتا، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تو لوگ نا نیند ان کی نہیں آتی۔ The other day I heard some people they are not sleeping from so many days، یہ غم ہے، وہ دکھ ہے، یہ پریشانی، this and that، even though نیند کی دوا لے رہے، یہ کر رہے، بس توکل کرو اللہ پہ، اور اتنا اوور برڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے بھی چیزیں ہوں اس کو کونے میں رکھ کے بس دعا کرنا کہ نیند بھی اچھے سے آ جائے، اس کے بعد ایک ریفریش فیلنگ آتی۔ سو لیٹس موو فردر۔ تو بلا شبہ اس روز جو تم میں سے پشت پھیر کر جا چکے تھے، اینڈ دین آگے جو یقین جانو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا، اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اللہ کین کیچ ہولڈ آف us right now, but Allah is giving time. تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہوئی نا، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ جو بھی ہوا لو نے بولنا چاہیے، اچھا ایسا ہوتا تو ویسا، تو وہ شیطان کیا کرتا، ایک ڈورز اوپن کر دیتا، ایسا ہوتا تو ویسا۔ مومنو تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جو کافر ہے اور کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی پر زمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ
غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ تو خوب دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے تم گھر میں رہے تو بچ جائیں گے، وار میں جانے سے نہیں، جو بھی ہوتا اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ یا مارے جاؤ تو ضرور اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 157 is so important۔ ہم یہ دنیا میں جو بھی جمع کر رہے ہیں نا، وہ سب سے بہترین کیا ہے کہ جو ہم دین و اسلام پہ چڑھ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ۔ اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تو ہم اگر مرے یا مارے گئے تو ہم کہاں جمع ہونے والے ہیں؟ تحشرون۔ اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تندخو ہو یا سخت طبیعت ہوتے۔ اب آیت نمبر 159 میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کردار بتایا جا رہا ہے۔ آپ کا جو نیچر تھا، فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، بہت ہی کائنڈ، ٹینڈر، اچھے نرمی کے مزاج کے تھے۔ اگر وہ بہت سخت رہتے، تم خو رہتے تو ان لوگ بھاگ جاتے، تو طبیعت ہوتی تو آپ سے سب بھاگ جاتے۔ سو آپ ان کو معاف کر دیجئے، ایون دو واٹ ایور ہیپن پریویسلی اٹس فائن، لیٹ دیم بی۔ اب آپ ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے استغفار کرو۔ ناٹ اونلی معاف کرو، بول رہے کہ فورگیونیس کے بعد استغفار کر دیجئے، اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ کرے۔ اب یہ نہیں کہ جو ہو گیا اب ان کو مشورہ بھی نہیں لے رہے، نہیں، لیٹ دیم بی، مشورہ بھی کیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ ہی پر اعتماد کیجئے، بلا شبہ اللہ اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر پھر بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ پہ محبت، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ہم جب اللہ پہ توکل کرتے، ان اللہ یحب المتوکلین، ہم جب توکل کرتے اللہ پہ، we try hard, we do. So here it's even though they did the mistake، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ it's okay، جینٹلنس امپورٹنٹ ہے، forgive کر دو، معاف کر دو، پھر ان کے ساتھ پھر صلاح مشورہ بھی کرو۔ تو جینٹلنس کیا ہے؟ خیر ہے، جس گھر میں خیر ہے نا ان کے لیے بہترین چیز ہے، وہ ایک معنی میں جنت کے راستے کے، وہ جینٹلنس ول لیڈ ٹو جنت کا راستہ۔ اگر جس کے اندر جینٹلنس نہیں ہے کچھ بھی خیر نہیں ہے، سختی خیر کی بات نہیں ہے۔ تو جس کے اندر جینٹلنس ہے اٹس بینیفیشل، اگر اس سے نہیں ہے اٹس مینس اٹ ول بی ہارمفل۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارے ساتھ دے اور وہ غالب کر دے؟ اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی چیز ہے کیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہم سب کو، ہمارے سب کے معاملے الگ الگ ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہے، لیکن do tawakkul on Allah، there will be hardship۔ here it's talking about war کے context میں، different context میں، but always remember یہ کس کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہو سکتا، تو ہم کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے۔ آیت نمبر 161، اور یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا تو اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے پورا پائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جب وار ہوتا تھا نا، وار بوٹی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پوری زندگی میں امانت میں خیانت کبھی نہیں کرے، کیونکہ پروفٹ ہوڈ سے پہلے ہی کیا تھا ان کا لقب؟ آمین اور صدیق تھے، تو انہوں ہر بات میں ٹروتھفل تھے، ٹرسٹ وردی تھے۔ تو here it's saying he didn't do that۔ people are saying things کہ اچھا ہمارے پاس وار بوٹی this and that، no it's not so۔ اور جو بھی ہم کو ملنا ہے اللہ تعالیٰ دے کے رہیں گا، لیکن اگر ہم امانت میں خیانت، چاہے وہ باتوں کی ہو یا چیزوں کی ہو، اللہ will وہ پکڑنے والا ہے۔ سو جو اللہ کی رضا کے تابع ہو گئے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو غضب الہی کے مستحق ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ itself is saying وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، it's very bad place۔
تو وی شوڈ آلویز آسک کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ سے بچائے. یہ اللہ کے نزدیک مختلف درجات کے ہوں گے اور ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھتا ہے. یہ دے آر ڈفرینٹ لیولس بے شک مومنین پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان میں سے ان کی ہی جن سے ایک رسول مبعوث کیا جو اللہ کی آیتیں ان کے پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب 164 میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں تعلیم اور تربیت کے لیے کیا ضروری ہے. تو یہ ایک فارمولا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے اذا بعث فیہم رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ من انفسہم یتلو علیہم آیتیں پڑھ کے سنانا. سو واٹ وی آر لرننگ رائٹ ناؤ، اینڈ تفسیر ہو، قرآن کی آیتیں کیسے ریسائٹ کرنا ہے. پھر ناٹ اونلی دیٹ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ مال، تزکیہ نفس، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کا علم، نالج آف دا بک، اور حکمہ when to say, what to say, and حکمہ not only that also the سننا. So these 4 things باندھ کے رکھنا ہے. This is the same آیا، similar آیا ملتے بھی ہے سورہ جمعہ میں. اور جب تم کو ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی، آپ فرما دیجئے کہ یہ خاص تمہاری طرف سے ہوئی ہے. بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 166. اور جو مصیبت تم پر آ پڑی اس روز جب دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے اللہ ہی مشیت سے، اور تاکہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح اس چیکنگ دا مومنین ٹرو بلیورز ایویڈنٹ کرنے کے لیے، اور نیز منافقین کا حال بھی معلوم ہو جائے. اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمنوں کا دفاع کرو. وہ بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو جاتے. مطلب دے آر میکنگ جسٹ ایکسکیوز. یہ منافقین اس روز کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت اسلام کے. یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں. تو ایون دو they are saying things which are not right، مطلب ان کے دل میں نہیں ہیں لیکن کہہ رہے ہیں. تو اللہ is saying کہ I know what you have in your heart. یہ وہی ہے جو اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں، جانا نہیں چاہتے، خالی مطلب ایسے باتیں کرنا. ہماری باتیں مانتے تو قتل نہ ہوتا. دوسروں کو خود بھی نہیں گئے، دوسروں کو بولتے اچھا تم نہیں جاتے نا تو تم نہیں مرتے. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو. تو اللہ از سیئنگ دا اوپن چیلنج کہ اچھا تم سمجھ رہے ہیں کہ موت ٹل جائیں گی، تم وار پہ نہیں گئے، گھر میں رہ گئے. نو دیٹس ناٹ اٹ. اے مخاطب تم ان کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کی راہ میں نکلے اور مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنی رب کے پاس ان کو رزق بھی ملتا ہے. اب جو شہید کو رزق ملتا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایکچولی دے آر الائیو ان دا گریو. نہیں، یہاں پر ان کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں، ریکگنائز کر رہے ہیں. وہ خوش ہے اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی ہے، اور خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کی حالت پر جو ان سے پیچھے رہ گئے اور بھی ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، کہ ان پر بھی نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے. تو یہاں پر اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آیت نمبر 170 پہ وہ خوش ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور یوں بھی خوش ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں ہے. تو کبھی بھی دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، جب مومن کا کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسٹ نہیں کریں گے. اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بات اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہے ان کے لیے بڑی ہی ثواب اور صلہ ہے. تو اب یہاں پر ایون دو آپ کو ہرٹ ہوئے، آپ کو وونڈز آ گئے،
لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پر رائٹ آفٹر بیٹل آف احد کیا ہو گیا کہ مسلمس ریٹرن ٹو مدینہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فیئر تھا کہ اب مشرکین جو اینیمی ہیں وہ پھر سے ٹرائی کریں گے کہ مسلمان پہ اٹیک کرنے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ یہ اینیمیز کے باتوں میں جو آؤٹ سائڈ لوگ ہیں اس کے باتوں میں تو آ جائیں گے، کیونکہ مسلمز آلریڈی بہت انجرڈ ہو گئے تھے، تو اب ان کے لیے ریکوری کرنا مشکل تھا. پھر اور اگر احکامات آ رہے ہیں تو ایموشنلی جب انسان شیٹرڈ ہوتا نا، لوگ ایسے ویسے باتیں کرتے تو ان کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اور ویسے بھی نا جو لوگ پازیٹیو نہیں بات کرتے، ٹاکسک باتیں کرتے، نگیٹیوٹی پھیلاتے، اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کا مائنڈ بھی کرپٹ ہو جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، سو تم ان کو ان سے ڈرنا چاہیے. تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بڑا کارساز ہے. جب انسان اسٹیڈ فسٹ رہتا نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس وہ توکل کرتا. جیسا ابراہیم علیہ السلام ایون دو آگ میں پھینک دیے پھر بھی اللہ سے دعا کرے، بیکاز اللہ از اونلی پروٹیکٹ کرنے والا ہے. تو آگ کیا ہو گئی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، زیادہ وہ نہیں ہوئی، سلامتی والی ہو گئی. ویسے ہی اللہ ول پروٹیکٹ یو. ایوری تھنگ ہو رہا. پورے پارے کا دیکھیے آپ، بار بار امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد بتایا جا رہا کہ کیسا اسٹیڈ فاسٹ ہونا ہے. کوئی اگر غلط بھی ہے تو بھی ہم کو جم جانا ہے نیکیوں پہ. بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے لوٹ آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہ آئی اور وہ اللہ کی رضا کی تابع رہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. جب کوئی چیز بھی اللہ کے لیے کرتے نا، کچھ بھی ناگواری ہو سکتی، پاسبل ہے اس دنیا میں، لیکن پھر بھی اسٹیڈ فاسٹ ہونا. آیت نمبر 174 میں کیا ہے، نعمت بتایا، اللہ کی جو بلیسنگ ہے، وکٹری ہے. فضل کیا ہے، مور فیور ہے، ٹریٹیز آئے، پیس آیا. پھر تھرڈ چیز کیا آئی، سیفٹی آئی. پھر اللہ کا اپروول کیا آ گیا، رضا آ گئی. اب آیت نمبر 175 میں کیا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو. اب شیطان تو بہت ساری چیزوں کا فیئر ڈالتا، لیکن کیا ہے، ہم اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور آپ ان کا غم نہ کیا کریں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں. یقین جانیے کہ وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہو. تو اب یہاں کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لوگوں کے باتوں میں کفر کے اس میں کیریڈ اوے نہیں ہونا ہے. جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں دے سکتے، نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی، اور ان کو دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. جو ہم سوچ رہے، غلط باتیں جو سوچ رہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور جو کفر کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور ہم مہلت دے ہی رہے ہیں اس لیے کہ وہ جرم میں اور زیادہ ترقی کرے، ان کو توہم امیز سزا ہوگی. تو اب 178 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بعض وقت انسان غلط کر رہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ موقع دے رہے ہیں، سدھر رہے نہیں اور بگڑ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، ان کو بہت ہی عذاب المہین. عذاب المہین کیا ہے، ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے. آیت نمبر 179، اللہ مومنین کو اس حالت میں رکھنا نہیں چاہتا جس میں تم اب ہو، جب تک ناپاک کو پاک نہ الگ کر دے. مطلب پاک اور ناپاک کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے. اور اللہ تم کو ایسے امور غیبی پر مطلع نہیں کرتا، لیکن ہاں اللہ خود چاہے جس کو اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہے. بس اب اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاروں پر، پھر تم کو بہت بڑا صلہ ملے گا. اب کیا ہے، وَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم ہے. جو یہاں پر کیا ہے، تُؤْمِنُوا بھی ہے، وَتَتَّقُوا ہے. ایمان کے بعد تقوی کی بات ہوئی. اور وہ لوگ ہرگز ایسا خیال نہ کرے
کہ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور ان کو قیامت کے دن اس چیز کا توق پہنا دیا جائے گا جس میں وہ بخل کیا کرتے ہیں۔ اللہ وارث ہے تمام آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 180 پہ بتایا جا رہا ہے کہ پنشمنٹ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہی اور خرچ نہیں کر رہی، یہ سارے چیزوں کے بارے میں۔ بے شک اللہ نے ان کے یہ بات سن لی جو انہوں نے کہی کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور ان کا ناحق قتل انبیاء بھی، اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کا مزہ۔ آیت نمبر 181 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ گڈلی لون اللہ کے لیے جو خرچ کرنا ہے، تو ہپوکریٹس کیا کہہ رہے کہ اللہ از نوز باللہ فقیر، نو اللہ ڈونٹ نیڈ دیٹ از فار اس، ہم خرچ کر رہے اللہ کی راہ میں تو ہمارے لیے بینیفیشل ہے، یہ سب کچھ تمہارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، نہیں کرتا اللہ ظلم۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ اب ان لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کوئی معجزہ آئیں گا، میریکل آئیں گا تو ہم بلیو کریں گے، جیسا کوئی آگ آئی اور اس کو کنزیوم کر لے رہی۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول مجھ سے پہلے بہت سی نشانیوں لے کر آئے تمہارے پاس، اور یہ معجزہ بھی لایا جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، تم نے کیوں ان کو قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ ان کنتم صادقین۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اچھا پریویس نیشن میں تو یہ ہوا، اتنے سارے آئے، معجزے بھی آئے، پروفٹس بھی آئے، سو وائی ڈڈ یو کل دیم دین اف یو آر سیئنگ کہ اچھا کچھ معجزہ آیا تو ہم یقین کریں گے۔ اینڈ ناؤ دا فالوئنگ آیا کمس اباؤٹ دا ڈیتھ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سو اگر یہ آپ کی تکذیب کرے تو بہت سے رسولوں کی تکذیب کر چکے، تکذیب مطلب جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے، پہلے گزر چکے ہیں جو معجزات صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، 185 میں، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ سو موت کا مزہ سب کو چکنا ہے، دس از دا تھنگ، اٹس اے فیکٹ، ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت کے روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کے سودا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، ایک فارمولا بتایا جا رہا ہے، کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تو ان کو پھر اور کیا ہے، ان کا یوم القیامہ کے دن ان کو کیا چیز سے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر دیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پروٹیکٹ کر دیے فائر سے، اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ وَأُدْخِلُ الْجَنَّةِ، جنت میں داخل دے دیے، انٹری دے دیے، تو ان کا کیا ہے، فقط فاز، ان کا کامیابی ہے۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ٹیمپرری ہے دنیا، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کتنے بھی امیر ہیں، اس کے اوپر آپ اچھے رائچیس ہے، صالح ہے، دیٹس گڈ، بٹ دیٹس ناٹ دا کرائٹیریا کہ اس دنیا میں کچھ بھی مل گیا تو آخرت میں بھی مل گیا۔ اٹ از ڈیپینڈنگ آن یور ڈیڈس، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں، اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، بہت سی باتیں بھی سنو گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہے، اور اگر تم صبر کرو گے، پرہیز کرو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے۔ اب یہاں پر لسٹ آف تھنگز بتایا جا رہا ہے، لا تبلون فی اموالکم و انفسکم، تم کو ٹیسٹ ہوگا، شورلی ڈیفینیٹلی ہوگا، پوزیشن ہے یا تمہارے اندر جو چیزیں ہیں، لیکن کیا چیز ہے، اینڈ ریزلٹ کیا ہے، کہ کیا چیز کامیابی کا راستہ ہے، تصبیر و تتقو، تو تصبیر و تتقو کرنا ہی کرنا ہے کتنا بھی۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جو پیپل ہے جو زیادہ سیویئرلی ٹیسٹ ہوں گے، پروفٹس ہے، رائچیس پیپل ہے، اس کے بعد تو اکارڈنگ ٹو یور رائچیسنیس ایوری پرسن ول بی ٹیسٹڈ، وی آل ول بی ٹیسٹڈ، ڈیپینڈ کہ کیسا ہے۔ سو آیت نمبر 187، اور جب اللہ
نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیں اور اس کو پوشیدہ مت رکھیں، سو انہوں نے اس کو پسے پش ڈال دیا، مطلب پیچھے، ایز اف نو ڈونٹ کیئر، اور تھوڑی سی قیمت اس کے بدلے میں لے لی، مطلب یا تو بیچ دیا اس کو یا تو چینج کر دیا۔ یہ بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ میک چینجز کر دینا، پیچھے ڈال دینا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کرنا، ان لوگوں کا مت خیال کرو جو اپنی کیے پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرف کی گئی ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ جو بھی چیز غلط کرے نا، ایک انسان کیا رہتا، غلط کرے باسے ریئلائز کر کے اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان غلط کر کے بھی خوش ہو کے اس کے اندر بڑھا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ہے، دردناک تکلیف دہ عذاب۔ اور تمام آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں سے جو آیتیں ہیں، یہ لاسٹ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ٹائم آف تہجد پڑھتے تھے۔ وی شوڈ ریسائٹ دوز آیا اینڈ اٹ ہیز اے بیوٹیفل آیا، دعا ہے، تو ہم بھی کوشش کرنا، اٹس ناٹ اونلی رمضان، آلویز میک دس دعا ود دس آیا وین ایور یو ویک اپ۔ اگر یاد بھی نہیں ہوئے تو دیکھ کے آپ پڑھ سکتے۔ اور تمام آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کا بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی بنانے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین جو آسمان بنائے یہ ایسی بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور یہاں پر میک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دعائیں بہت ہی، اس میں ہم فگیونیس میں ہی مانگ رہے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور دوزخ کے آگ سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر جنت میں انٹر ہونے کی دعا کر رہے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی۔ تو اے ہمارے رب، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں بلا شبہ آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا، اور واقعی ایسے ظالموں کا کوئی حامی یا ناصر نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے، گناہ کو بھی معاف فرما دے اور برائیں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہم کو موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ صحبت بہت بڑی معنی رکھتی، کون سی بھی ایج میں ہو، کیسی بھی صحبت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جا کے ہم فزیکلی کسی کو وزٹ کر رہے ہیں، ڈیلی یو آر ٹیکسٹنگ، یو آر اسپینڈنگ ٹائمز، یو آر کالنگ دیم، اور اٹ کوڈ بی اینی تھنگ۔ اے ہمارے رب، اور وہ چیز بھی عنایت فرما دے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا، اور ہم کو قیامت کے روز کے رسوا کرنے سے بچا، بے شک آپ وعدے خلاف نہیں کرتے۔ سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی کہ میں تم میں سے کسی اعمال کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ڈزنٹ میٹر یو آر وومن اور مین، اللہ گونا گیو یو، اللہ گونا ریوارڈ یو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے جزء حصے ہو۔ سو جو اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے اور اپنے گھروں سے نکلے گئے، میری راہ میں تکلیفیں اٹھائے اور اللہ کی راہ میں نکلے اور شہید ہو گئے، تو ضرور میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا۔ ایون دو یو کیم فار دا جاب اور آفٹر گیٹنگ میریڈ اینڈ سو آن سو فورتھ، رینیو یور انٹینشن for the cause of Allah, for the sake of Allah۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، یہ بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے پاس تو اچھی ہی بدلہ ہے۔ اور ان کافروں کے شہروں میں چلنا پھرنا تم کو مغالطے میں نہ ڈالے، مطلب آپ کافروں کو دیکھ کے اچھا انہوں تو اتنے ہیپی ہے، انہوں خوش ہے، ہم بھی ان سے نہیں، نیور گیٹ کیریڈ اوے ود دیٹ۔ یہ چند روز باہر ہے، پھر بہار ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ ایون تو کتنا بھی کافر جو ہے نا اوپر چلے جائے دنیاوی اس میں، لیکن واٹ از دا مین ٹھکانہ ان کا؟ جہنم، انٹل انلیس دے ایمان اور عمل صالح۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
تو لیکن اللہ تعالیٰ جیسے ہی کافروں کا ہوتا پھر ایمان والوں کا اور تقوی کی بات ہوتی. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزل من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. ابرار بننا ہے ہم سب کو. یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی. وہ چیزیں اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے بتدریج بہتر ہوں گی. اور اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر اس کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے ایمان لاتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ بھی نہیں لیتے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس نیک عمل کا معاوضہ ہے. بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. لیکن the last ayah, it's the core, like it's small ayah but it talks so much. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. مومنو تم صبر کرو, مقابلے میں مضبوط رہو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پوری کامیاب رہو. There are two kinds of صبر here. آیت نمبر 200 میں ایک ون آن ون صبر, ایوری پرسن از ٹیسٹڈ ڈفرینٹلی اینڈ آپ کلیکٹیولی صبر کرتے, سم ٹائمس فیملی کے ساتھ پورے لوگ صبر کر رہے, پھر ون آن ون آپ کا ٹیسٹ ہو رہا, بٹ مقابلے پہ صبر کرنا ہے. کیوں؟ واتقوا اللہ, اللہ کا ڈر رکھو, لعلکم تفلحون, وی want to be تفلحون. اب نیکسٹ سورہ also سورۃ النساء, it's also مدنی سورہ and this سورہ talks about people, اور یہ خطبہ نکاح میں many times آپ listen کرے ہوں گے, اور not only that فرائیڈے سرمن میں بھی سنتے ہیں. تو یہاں پر جو ایک بات مور ٹاک ہوتی ہے کہ وہ بات ہے 4 شادیوں کی. اللہ ہیز گیون دیٹ پریویلیج ٹو گیٹ میریڈ 1 2 3 اور 4, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا جسٹس. لیکن اس کو کراہیت کرنا, یہ اس کے خلاف بات کرنا نہیں. ایک مومنہ ہے, وی شوڈ بی سبمسو ٹورڈز اللہ. جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی کتاب میں کوئی بات ہے تو اس کے بارے میں ہم ایسی بات نہیں کرنا ہے. سورۃ النساء we will be just doing few ayahs in this, and the next اس 1 سے 23 آیت تک ہی ہے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اب یہاں پر کیسا ایک انسان کو بنانے کی بات ہوئی. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرتے کرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا. آدم اور حوا علیہ السلام سے سو مینی پیپل بنے, اور اس جاندار سے اس کا جوڑا بنایا, اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو, اور قرابت سے بھی ڈرو, بے شک اللہ تم سب کو خوب جانتا ہے. سو ہاؤ دا میل اینڈ فیمیل ٹوگیدر, پھر اس سے اتنے سارے انسان. تو آپ دیکھیے ایک انسان کا جوڑا انسان سے, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جینڈر نہیں ہے. اگر لوگ پبلسائز کرے, اگر پوری دنیا بھی غلط بات کہے, اسلام کیا بتاتا ہے, دین کیا بتاتا ہے, قرآن کیا بتاتی ہے اور سنت کیا بتاتی ہے, دے آر اونلی 2 جینڈر, میل ہے اور فیمیل, تیسرا کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو وہ غلط بات ہے. اور یتیم کا مال انہی کو دیتے رہا کرو, اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدلا کرو. یتیم کیا ہے؟ جس کے فادر نہیں ہے دنیا میں, اور وہ لڑکا ہو لڑکی ہے, ان کی ابھی پربرٹی بھی نہیں ہوئی, بڑے بھی نہیں ہوئے وہ, تو ان کا مال کوئی کیئر ٹیکر ہے, اس کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں, لیکن اس میں سے تھوڑا سا معاوضہ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی ضرورت ہے, دیٹس فائن, بٹ پورا کھا لینا اور اس کے لیے کچھ نہیں رکھنا, ایسا نہیں کرو. اور یتیم کا مال ان کو دیتا رہا کرو, اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدلا کرو, اور ان کا مال نہ کھایا کرو اپنے مال میں ملا کر, کیونکہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے. اب یہ ہے کہ ہاں ہم خیال رکھ رہے اینڈ دین یو آر بینگ اے گارڈین, پورا ریپلیس کر دے رہے, ایسا نہیں کرو, کیونکہ یہ پوچھا جائے گا. یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا ریوارڈیبل چیز ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولے they will be with me like a 2 fingers together, so but you have to take care of them, you should have the taqwa.
کئی بار ایسا ہوتا ہے یتیم بچہ یا بچی کو اڈاپٹ کرتے لاتے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے، بہت ساری چیزیں ایسے انیوژل اور ایسے خراب باتیں ہیں جو کہ سوچنا اور منہ سے بات بھی نکالنا اٹس ریئلی ہرٹ فل ٹاک ہے بہت. اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 3 یا 4. بس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یہ جو اگر سلیو گرل کی ملکیت میں ہو تو وہ صحیح ہے، اس صورت میں زیادتی نہ ہو کہ وہ توقع قریب تر ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے نمبر 3 میں allowance has been given to the males, they can get married 1 2 3 or 4 at a time, they can have it, but the thing is they have to, the males has to do the justice. لیکن اس کو کریت کرنا کہ اچھا یہ کیوں ہے، کیوں نکالا گیا تھا سورہ نساء کے جب یہ بات کیوں ہوئی، there were so many widows، عورتیں زیادہ تھی آدمی کم تھے، تو ایک آدمی اگر 4 شادیاں کریں گا تو کتنے لوگوں کا گھر بس جائیں گا اور کتنے زیادہ بچے ہوں گے، اس سے اسلام پھیلیں گا. دیٹس دا پروموشن. لیکن ایک شادی ہوتی، دوسری کی اہمیت ہو جاتی اور پہلی کو چھوڑ دیتے، پھر تیسری کی اہمیت ہو جاتی پہلے 2 کو چھوڑ دیتے. دیٹس ناٹ اٹ. Allah has given that, but we should never dislike it. Never. Being a Muslim woman, we should never dislike it, no matter whatever the reason may be. But we shouldn't say کہ اچھا دیکھو اب یہ ہو گیا. وہ گناہ نہیں ہے. بنسبت آج کل کیا ہے، لوگ out of wedlock they do the things which is not allowed in Islam. کسی کے ساتھ بھی ایسے ہی رہ جانا یا ٹائم اسپینڈ کرنا وداؤٹ دا شادی، بٹ دے آر گیٹنگ میریڈ، لیکن جسٹس نہیں دے رہے. may Allah guide them all. اور اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دیا کرو، اور اگر وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو تم اس کو مزے سے خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو. ہیئر اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ مہر دینا ہی دینا ہے عورت کو، وہ اس کا ایک حق ہے، لیکن آپس میں رضامندی سے معاف کر دیے دیٹس فائن. اٹس ناٹ لائک اے فورسفلی کسی کو کہا کہ نہیں تم معاف کرو. اور ادر وے بھی ہے کہ اچھا ہم فلاں کا لا یوز کر رہے ہیں کہ وہاں کے لا سے مہر تم کو دینا ہی ہے، وہاں کے لا سے ایون دو سپریشن بھی ہو رہا اسٹل یو ہیو ٹو ڈو دا منی، یو ہیو ٹو گیو. واتقوا اللہ، فیئر اللہ، ڈونٹ یوز سچ تھنگس اور تم بے خوفوں کو اپنے وہ مال نہ دیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے گزارے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان مالوں میں ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو. People who don't understand it, the lack of understanding. اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. Here it's not that way. The Urdu is different. I could explain that. Take care of them, of the yatim. جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں. Sometimes یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا انہوں میچور ہو گئے. No, that's not the age. ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. انہوں جب تک کہ ایک پرٹیکولر ایج میں آ جائے، ان کو اچھے برے کی تمیز ہو جائے، وہ اپنا بزنس خود سنبھال سکتے یا اپنی چیزوں کا خود خیال رکھ سکتے. پھر اگر ان میں تمہیں کسی قدر تمیز سوجھ بوجھ دیکھو تو ان کے اموال ان کے دے دو، اور ان مالوں کو ضرورت سے زیادہ اٹھا کر اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی مت کھا لو. اب یہ نہیں کہ اچھا بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم ہی وہ سارا مال ہڑپ لیں، کھا لیں یا ان کے ساتھ زیادتی کریں. ہاؤ دے کین فیئر. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری موت تو کبھی ہو سکتی، رائٹ؟ ہماری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو ہم یہ سانس بھی لے رہے نا یہ اللہ کے فضل سے ہے. ہماری ہر چیز، ایک چھوٹی انگلی میں بھی اگر کٹ آ جائے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وی شوڈ بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اور پھر اپنوں کو بچائے، اور جو حاجت مند ہو تو مناسب مقدار سے، مطلب اگر آپ نیڈی ہے، آپ کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ٹیک کیئر کر رہے تو اتنا ہی معاوضہ لو، یہ نہیں کہ پورا ان کا ختم کر دو. پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لو. مطلب ایسا ہے کہ وٹنسز ہونا چاہیے، پیپر ورک ہونا چاہیے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اب یہاں پر نا جب بھی مال کی بات ہوتی نا اٹس ریئلی امپورٹنٹ آپ کسی طرح اس کو میک شور کرے
کہ یا تو لکھنے کا یا تو ریکارڈ کرنے کا، سم تھنگ یو شوڈ ہیو دیٹ. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریبی رشتہ دار چھوڑ مرے، اور عورتوں کے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریب کا رشتہ دار چھوڑ مرے، خواہ وہ چیز تھوڑی ہو یا بہت. قطعی حصہ مقرر ہے. اب یہاں پر نا سورہ نساء میں there are so many things to learn کہ ہر کسی کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، اور اسلام ایسا ہے کہ عورت کے لیے بھی حصہ رکھا گیا ہے. کوئی آپ دوسرے ریلیجن میں دیکھو ویسا نہیں ہے. اور جب تقسیم ترکے کے وقت دور کے رشتہ دار اور یتیم اور غریب لوگ موجود ہو تو بالغوں کے حصے میں سے کچھ ان کے بھی دے دیا کرو اور ان سے اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو. اب کیا ہے، ڈسٹریبیوشن ہو رہا. اب وہاں پر فار اوے ریلیٹیوز ہو سکتے جس کا حصہ نہیں ہے اس کے اندر، تو ان کو بھی بول رہے کہ دیو. اگر نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ٹاک ٹو دیم نائسلی. قول معروف بہت زیادہ ضروری ہے. وی کیپ فرگیٹنگ دیٹ، چاہے وہ پڑھانے کا ہو چاہے بات چیت کا ہو. جب تک قولاً معروف ہے، دیکھیے اسٹوڈنٹس بھی رن اوے ہو جائیں گے، آپ کی بات چیت اچھی نہیں ہے، تانے تشنے ہیں، بات کرنے کا طریقہ غلط ہے، تو دے وڈ رن اوے. دا سیم تھنگ ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ ترکے کا مال. ایون دو ایوری بڈی از گیٹنگ سم تھنگ، وہاں پر دوسرے لوگ ہیں ان کو نتھنگ مل رہا، لیکن ٹاک ٹو دیم نائسلی، دے ول انڈرسٹینڈ دیٹ. اور ان کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے مرے، ان کو ان کی فکر ہو، سو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موقع کی بات کرے. تو یہاں پر نا بار بار یہ توجہ دیا جا رہی ہے آرفنز کا. انجسٹلی کوئی چیز بھی کنزیوم مت کر لو. کیا ہے یہ آگے بتایا جا رہا ہے، ایز اف یو آر کنزیومنگ فائر ان یور بیلی. بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور وہ جلد جلد آگ میں داخل ہوں گے. اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے. لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. لڑکا اور لڑکی کے حصے میں فرق کیا ہے؟ لڑکے کو 1 مل رہا تو یہاں پر اس کو اور ہاف ڈیوائڈ ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ لڑکا از لائک he has so much responsibility. It's not only like he's a son, he's a father, he's a brother, so on and so forth. لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو 2 سے زیادہ ہو تو ان کی لڑکیوں کو ترکے کا 2/3 ملے گا. اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا نصف ہاف ہوگا، حصہ ملے گا. اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے. میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ اگر میت کی کوئی اولاد ہو اور اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کا ماں باپ بھی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3 1/3. اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی ہے یا بہن ہے، دس از دا 5th تھنگ. 6th تھنگ کیا ہے؟ اس کے ماں کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 حصہ ملے گا، یا تقسیم قرضہ دار اور وصیت کے بعد. مطلب بعض وقت لوگوں کا ڈیٹ رہتا، ان کے پورے وہ ادا کرنے میں چل جاتا، یا وصیت. تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے جو ہے تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سے شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم مقرر کر دیا ہے. یقیناً اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 12 ہے سورہ نساء. جو ترکہ تمہارے بیویوں چھوڑ جائیں اس میں تمہارے حصہ نصف ہاف ہے، باشرط یہ کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو. اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو تمہارا حصہ 1/4 ہے، وصیت نکال لینے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد. اور تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے اور ترکے کا جو تم نہ چھوڑا ہے، باشرط یہ کہ تمہاری اولاد نہ ہو. اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے میں سے 1/8 حصہ ملے گا وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے، یہ قرضے کی ادائیگی کے بعد. اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کے ملے کہاں، وہ میت مرد ہو یا عورت ایسے ہو جس کے اصول و فروع نہ ہو
اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 1/6 ہے حصہ. تو پھر اگر یہ لوگ سے زیادتی ہو تو وہ سب 1/3 1/3 حصے اس سے زیادہ لوگ ہے سمجھو شریک ہو جائے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اگین ریممبر دس از وصیت اینڈ قرض کے بعد باشرط یہ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے, کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تو خوب جاننے والا اور حلیم ہے. اب یہاں پر کیا ہے, آیت نمبر 12 میں لسٹ آف پیپل کے بارے میں بتایا ہے کہ ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ. تو اس میں نا یہ حق ادا نہیں ہوتا کہ اتنے سے ہم دور قرآن میں یو ہیو ٹو نو دس اکارڈنگ ٹو دا شریعہ لا اینڈ یو ہیو ٹو لرن اباؤٹ اٹ. اٹس ناٹ اے ایزی جسٹ گوئنگ تھرو دیٹ. یہ سارے احکام اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے. یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. ہم سب چاہتے کہ وذالک فوز العظیم چاہیے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اسے ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہی ذلت ہے. آیت نمبر 15 پہ ہے, تمہاری بیویاں میں سے جو بھی بے حیائی کا کام کرے تو تم اپنوں ہی میں سے ان پر 4 گواہ کر لو. سو اگر وہ گواہی دے دے تو تم ان کو گھروں میں قید کر رکھو یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چھوٹی بات بڑی بات پہ اس پہ الزام لگاتے رہیں. کوئی نیک عورت پہ الزام لگانا کبیرہ گناہ میں سے ہے. اور تم میں سے جو بھی 2 شخص ہے بے حیائی کا کام کرے تو ان دونوں کو اذیت دو. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے کو درست کر لے تو ان دونوں سے کوئی تعرض نہ کرو. بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والا اور رحمت والا ہے. Even though they did the mistake, meaning here maybe the zina or something, but if they repent and correct themselves, so Allah loves repentance. دراصل توبہ کا قبول کرنا تو اللہ ہی کے ذمے ہیں. انہی لوگوں کے لیے جو اپنی حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں تو ایسی توبہ کرنے والوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے اور اللہ تو بڑا جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. پیپل میں ڈو مسٹیک, گناہ جہالت میں ہو سکتا یا اس کے جو حالات ہے, اٹ کوڈ بی اینی ریزن بٹ اٹس بٹوین اللہ اینڈ دیٹ پرسن. اللہ معاف کرنے والا. if it's so between the husband and wife, they have the right to decide it. کوئی forgive نہیں کر رہے, کوئی کر رہے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اللہ always love forgiveness. لیکن کوئی نہیں کرنا چاہ رہا ہے, چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. So one should approach, every masjid has the imam and they do the counseling for the marriage. You should approach them. Not like, just listening to the lecture and deciding yourself. Never do that. Go and approach them. Everybody is here to help you. اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کے سامنے موت ہی آ گئی تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ توبہ ان کی حقیقی توبہ ہے. جن کو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار. This is like, habitually they are doing the guna and they are never asking for that. They don't mean it. تو پھر یہاں پر وہی بتایا جا رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ مومنو, تم کو یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور اس نیت سے ان کو مت روکے رکھو کرو کہ تم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو, مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی ناشائستہ حرکت کریں تو روکنا ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سہو. اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کرتا. اب آیت نمبر 19 میں کیا ہے, قرطبی بتاتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ مہر ہے اور ان کے اوپر اچھے سے سپینڈ کرنا ہے, ایسا نہیں کہ کچھ بھی سپینڈ نہیں کر رہے ہیں, اسٹینجی بن جا رہے ہیں. سیکنڈلی کیا ہے,
بہت زیادہ ان سے سیریس بیہیو کر رہے. اٹ کوڈ بی ہسبینڈ اینڈ وائف. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے ہسبینڈ بہت مذاق کرتے, وائف نہیں کرتے. ایسا یہ ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں میرے ہسبینڈ میں میرے میں اتنا ایج ڈفرینس ہے. تو بھائی اتنی زندگی گزر گئی, آگے بھی گزر جاتی. ایج ڈفرینس سے یا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. You should have a good relationship between each husband and wife میں بہت سیریس ٹاک نہیں ہونا چاہیے, اچھے ایک دوسرے سے محبت سے پیار سے ہونا چاہیے. سیکنڈلی دس از موسٹ امپورٹنٹ. اور تھرڈ کیا ہے, لونگ ان اسپیچ. ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے نہ ہسبینڈ کو وائف سے نہ وائف کو ہسبینڈ سے. اور روڈنیس, ہارشنیس. Fourth thing, this is Khurtibi said that. And the fifth thing, do not incline to other people. یعنی کہ ہسبینڈ ہے تو اپنے ہی کچھ اور اس میں انکلائن ہو رہی, وائف ہے تو give the importance to each other. That is so important and most important. دھوکہ دینا, infidelity and so on. تو بیسٹ آف دا بلیور کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں, وہ جو بیسٹ کیریکٹر کیا ہے, جو اپنی فیملی کے ساتھ بیسٹ ہے. تو اخلاق تو وہیں چیک ہوتا ہے نا کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیسٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو عورتیں اپنے مطلب کی بات سنانا شروع کر دے کہ دیکھو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں ہیلپ کرتے تھے, دس اینڈ دیٹ, لیکن اپنی جب بات آتی کچھ نہیں. تو جب سلیکٹیو وے میں ہم اسلام فالو کریں گے تو وہ ہمارے اندر چینج کائیں گے. ہسبینڈ کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنا ہے, چاہے وہ ایج میں چھوٹے ہو بڑے ہو. وائف کی بھی ہسبینڈ رسپیکٹ کرنا ہے, لیکن جب ہم جو دیتے ہیں نا وہ ملتا. کبھی یہ بھی ہوتا کہ ہم رسپیکٹ دے رہے لیکن رسپیکٹ نہیں مل رہی, تو وہ ان کی مرضی ہے, لیکن کیپ گیونگ دیم رسپیکٹ. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے الگ ہونا, طلاق لینا, ایک پوری سورہ طلاق ہے. پھر بھی اگر گھٹ گھٹ کے جینا چاہ رہا ہوں, ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے, ایسی ٹاکسک میرج سے فائدہ کیا ہے؟ بیٹر ٹو گیٹ سپریٹڈ. Instead of many women and men, they live together, they never talk to each other for years and years. تو یہ تو پوچھ ہونے والی ہے. This is Islam, this is not any other religion. If you don't want to, then you can get separated. اور اچھے سے رہو یا ایک دوسرے کو معاف کر دو, جو بھی ہے وہ بات کر لو, بات کو فنش کرو یا میرج کاؤنسلنگ کو جاؤ. اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ نہ لینا, کیا تم اس پر الزام لگا کر کھلی ظلم کر کے اپنا مال لیتے ہو؟ Even though the husband is getting married to second, it doesn't mean کہ اس کو زیادتی کرو پہلی والی کو. No, تم کس طرح اس کو لیتے ہو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو حوالے کر چکے اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکے. This is like ایک دوسرے کے ساتھ جو ہسبینڈ وائف نکاح کے بندھن میں بن کے اچھی سی زندگی گزارتے, پھر اس کے بعد الگ ہو رہے, تو اتنا کیسا کر سکتے کہ اتنا مین اور مس بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہارے باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہو, مگر جو بات گزر گئی ہے وہ تو گزر ہی گئی ہے. بے شک یہ بڑی ہی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور شرعاً عقلاً بہت برا طریقہ ہے. اب جو نانا ہو دادا ہو جو میری کرے وہ لیڈی کو نہیں میری کر سکتے. سیم تھنگ فار دا فالوئنگ, دے آر دا لسٹ آف پیپل جس میں پروہیبیشن ہے. تو یہاں پر وہ لسٹ آف تھنگس آ رہے کہ کس سے پروہیبیشن ہے میرج کرنے کا. تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھتیجیاں, تمہاری بھانجیاں, تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلائی ہیں چکی ہیں, اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں جو ساس ہے, اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پر وارث میں رہتی ہے, اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی ہے جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں, اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے نسل سے ہو, مطلب بہو کی بات. اور یہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھا مت کرو. ایٹ اے ٹائم دونوں بہنوں کو میری نہیں کر سکتے, لیکن ایک کی ڈیتھ ہو گئی یا ایک کو چھوڑ دیے دین, مگر جو پہلے ہو چکا. اینڈ آلسو پھپھی اور خالہ سیم ویسا, بھانجی اور خالہ ایک ہی شخص کو نہیں کر سکتے, پھپھی اور اس کے. بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر لسٹ آف پیپل کے بارے میں بتا دیے. پھر اس کے بعد اینڈ میں کیا ہے
ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ فرگیو کرنے والا ہے، معاف کرنا ہے۔ کیوں فرگیونیس کی بات ہو رہی اتنے سارے لسٹ آف اس کے بعد؟ اس لیے کہ سارے چیزوں میں پاسبلٹی ہے کہ گناہ ہو سکتا، لیکن اگر ایسا ہے تو فرگیونیس مانگو۔ So this was the Surah Al Imran. We started from ayah number 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیسا خرچ کرنا ہے، نیکی کا کیا ہے معیار۔ تو جو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بڑا چڑھا کے دینے والا ہے۔ آج جو آپ یہ کلاس میں آئے، سنیں، سمجھیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں کاؤنٹ کرنے والا ہے۔ رینیو یور انٹینشن، وی آر ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ، سو ڈو جوائن اس۔ وی آر ڈوئنگ منڈے آن فرائیڈے اینڈ ویل کنٹینیو آور کلاس۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ May Allah reward you all. We'll end here and inshallah see you every Monday, and Friday will continue the same time, 5:30 to 7:30.